السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کتب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا جامع خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا تھا وہ ملتا ہے۔ آج اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ بڑا اہم جامع خطبہ ہے جس میں رمضان کے متعلق تمام ہدایات بیان کی گئی۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے، برکت والا۔ فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریدہ، ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے۔ من تقرب فی بخصلۃ کان کمن ادی فریدۃ فیما سواہ، جو کوئی اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرے وہ ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان کے اندر اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادا فریدۃ فی کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، اور جو کوئی اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان کے اندر اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دنیاوی چیزیں بھی اس کے لیے بڑھا دی جاتی ہیں، اور روحانی رزق جس کو نماز، تلاوت، ذکر، عبادت کہا جاتا ہے وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، جو کوئی کسی آدمی کو روزہ افطار کروا دے تو اس روزہ افطار کروانے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے گناہوں کی، اور جہنم سے اس کو خلاصی عطا کی جاتی ہے، آزادی دی جاتی ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کی ہمت استطاعت نہیں ہے کہ وہ سب کو روزہ افطار کرائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی کو روزہ افطار کروا دے ایک کھجور کے ساتھ، یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ، یا لسی کے گھونٹ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے، درمیانہ حصہ بخشش کا ہے، اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ من خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، جو کوئی اپنے ملازم اور مملوک سے اس کے اندر ذمہ داریاں ہلکی کر دے اور اس کے بوجھ کو کم کر دے، اللہ تعالیٰ اس مالک کی بخشش فرما دیتے ہیں اور اسے جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرتے اور 2 چیزیں تمہارے لیے خود ضروری ہیں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ، 2 چیزیں جن کے ذریعے اپنے رب کی تم رضا چاہتے ہو، ایک کلمہ طیبہ اور دوسرا استغفار، گناہوں کی معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعْوَذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور 2 چیزیں جو تمہارے لیے ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، اور اس کو علماء نے یوں کہہ دیا، ایک کلمے میں یوں کہے، لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ ایسا جملہ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، چند کلمات ہیں۔
ومن سقا صائمن سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور جو کوئی آدمی کسی روزہ دار کو سیراب کر دے، خوب پیٹ بھر کر پانی پلا دے، کھلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کریں گے میرے حوض سے کہ وہ جنت میں داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔